نکالے غلطی وقت اس کا 5واں باب روح کے پھلوں کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اس کی 22 اور 23 میں کو پڑھیں گے. مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، علم، پرہیزگاری ہے. ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں. آمین. یہاں پر روح القدس کے 9 پھلوں کا ذکر ہے، جن میں سے آخری پھل جو سا ہے وہ ہے پرہیزگاری. کیا ہے؟ آج ہم پرہیزگاری کے تعلق سے خدا کے کلام سے ہم سیکھیں گے. ہم ابھی خدا کی تعریف میں اس کی پرستش میں ہم گا رہے تھے اور ہم یہ الفاظ استعمال کر کے خدا کی تعریف کر رہے تھے کہ خدا تو کیا ہے؟ تو پاک ہے. خدا تو کیا ہے؟ پاک خدا ہے. اب ذرا لفظ پاک کو تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ جس چیز کو پاک کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم ناپاک کہتے ہیں. آپ صرف پاکیزگی کو اپنے ذہن میں رکھے، کسی پاک اور ناپاک چیز کو اپنے ذہن میں رکھے تو آپ کو فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا کہ پاک ہونا کیا ہے اور ناپاک ہونا کیا ہے. پاکیزگی کا لفظ، پاک کا لفظ یہ خدا رب الفاظ کے لیے ہے. وہ جو پاک خدا ہے اس کا جو بیٹا مجسم ہو کر آیا وہ بھی پاک تھا. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح یہ تینوں ایک ہے. اسی طرح پاک خدا ہے، پاک بیٹا ہے اور پاک روح ہے. اب جب روح اس کی بات کرتے ہم کیا کہتے ہیں؟ پاک روح. ہم صرف روح نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ پاک روح. ہم بولتے ہیں اس لیے کہ روح کچھ پاک ہے. اور پاکیزگی جو سی ہے، پاکیزگی وہ روح کچھ کی اللہ کی ذات کی فطرت کی وہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. پاکیزگی ہونا. ہم بڑے آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں روح ہوا، لیکن یہ دیکھیں کہ روح اس کی فطرت جو سی ہے، اس اللہ کی ذات کی جو فطرت ہے جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ پاک فطرت ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک اپنا رہن سہن ہے، آپ ایک اپنے انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی انگریز کوئی اگر آپ کے گھر میں آ جائے گا تو کیا اس کی فطرت فرق نہ ہوگی؟ آپ اس کے لیے انتظامات کرو گے. جس بستر میں میں سوتا ہوں شاید اس کے لیے بستر ٹھیک نہ ہو. جس ماحول میں میں رہتا ہوں، جس انداز سے میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، یہ چیزیں شاید وہ استعمال نہ کر سکے. اسی طرح سے ہم روح اس کو اگر ہم تصور کریں تو روح اس کی جو فطرت اور خصوصیت ہے وہ پاکیزگی اور راست بازی ہے. ہم کہتے ہیں روح کو تو ہمیں بڑھا، روح کو تو ہم میں کام کر، روح کو تو ہمیں استعمال کر. لیکن یہ کیوں نہ ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم پاکیزگی کے طلبگار نہیں بنتے اور پاکیزگی کو اپنے اندر نہیں لیتے. پاکیزگی روح اس کی اللہ کی فطرت کی بہت بڑی خوبی ہے. اور روح اس کا عظیم کام یہ ہے کہ وہ خدا باپ کی، خدا کیا ہے؟ پاک خدا ہے. اور کلام میں لکھا اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. اس لیے اگر وہ پاک ہے تو اس نے ہمیں پاک بنایا ہے. لیکن اگر آج ہماری زندگیوں میں کسی بھی طرح کی گناہ کی ناپاکی نے ہماری پاکیزگی کو، ہماری راست بازی کو خراب کر دیا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اسی ایک لمحہ میں آپ کی شبیہ خدا کی شبیہ سے آپ مختلف ہو گئی ہے. اب آپ کی صورت اس کی شبیہ پر نہیں ہے. آپ کی ذات جو سی ہے اس کی ذات الہی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آپ کی صورت بدل چکی ہے. لیکن ہمیں خدا کی صورت پر، ہمیں پاک خدا کی صورت پر بحال کرتا ہے، پاک روح بحال کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ خدا باپ کی پاکیزگی کو، خدا بیٹے کی پاکیزگی کو وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے. یہ روح اس کا بہت بڑا کام ہے. وہ خدا کی پاکیزگی کو ہمارے اندر ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کے جلال کی صورت میں ہم درجہ بدرجہ کیا کریں؟ بدلتے جائیں. ہم کہتے ہیں ہم اس کی شبیہ پر بنے ہیں، لیکن ہماری پاکیزگی اور راست بازی کا وہ معیار نہیں ہے. ہم جھوٹی روح کو کہیں گے. ہم نے کئی مرتبہ پیغامات نے بتایا ہمیں روح اس کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. یہ میں نے کہا ہے کہ نہیں؟
اس رفاقت کا مقصد کیا ہے کہ ہم روح اس کی باتوں کو جانیں. ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ روح کے موافق چلو، یعنی کہ روح جو کہتا ہے وہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ روح کو سے ہمیں پاکیزگی میں بڑھانا ہے. اور پھر وہ شبیہ جس پر خداوند نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس پہ درجوں کا درجہ بدلتے جاتے ہیں. بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے، بیٹیوں کو خاص کر کے کوئی یہ کہا جائے کہ اپنی ماں پر گئی ہے. اگر کسی کو اپنی صورت کے اندر ذرا سا اپنی شکل اپنی ماں سے مختلف نظر ہے، اس کو یہ کہا جائے تم اس چیز سے بدل دو، اس کو تبدیل کر دو، تمہاری شکل ایسے ہی بنتی جائے گی، اتنی شادمانی ہوگی. اگر ہمارے کہ ہماری صورت خدا باپ کی مانند ہو جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، لیکن اب اس صورت میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے، تو ہم یہ جانیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس کی صورت پر بحال کر سکتی ہے. اور روح القدس جو ہے ہمیں اس کے جلال کی صورت میں ہمیں کیا کرتا ہے، درجہ پر درجہ ہمیں بدلتا جاتا ہے، اور اسے تبدیل کرنے کا کام وہ رک نہیں جاتا. جس طرح ہم زمین پر رہتے ہیں تو مسلسل گناہ کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہے، اس لیے کہ ہم ایسے ماحول میں سانس لیتے ہیں کہ ہمارے ایک سانس کے ساتھ نہ جانے کتنے جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں. اسی طرح سے اس دنیا کے ماحول میں سانس لیتے ہوئے نہ جانے ایک لمحہ کے اندر کتنے گناہ کے جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں. ہم کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ہمارے پہنچنے سے پہلے شدید گناہ ہوا ہے، وہاں پر گناہ کی تصویریں کام کر رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا وہ کیسے اثر کرتی ہے. بعض ساتھ ایک انسان اپنے گھر میں بڑے اچھے ماحول میں اچھے موڈ میں آتا ہے، ایک دم سے اس کو غصہ کرتا ہے، وہ لڑنے لگ پڑتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ شاید اس کے آنے سے پہلے وہاں پر بڑی لڑائی ہوئی ہو اور وہاں پر لڑائی کی تصویریں جو تھی وہ کام کر رہی ہو. اگر آپ نوٹ کریں کبھی کہ جہاں پر لڑائی ہوئی ہو، لڑائی کی بدویں کام کر رہی ہو، وہاں پر کچھ وقت تک آپ کو ماحول کو تصویریں کام کرتی ہیں نظر آئے گی. کبھی کس کے اندر کبھی کس کے اندر، اس لیے وہ بدلو وہ مختلف بدلوں کے اندر وہ جگہ بنا بنا کے خالی جگہ دیکھ دیکھ کر وہ اٹیک کرتی ہے. کبھی دیکھا اپنے گھر کے اندر لڑائی کسی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی کسی اور کی بھی شروع ہوگی، اس لیے وہ بدلوں جو سے وہ موو کرتی ہے. آپ دیکھیں کبھی ایسے ماحول کے اندر کبھی آپ ہو ایک دم سے خدا کے خون کو لے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے اس سے پہلے کہ وہ تصویر جو تھی ہے آپ کے اوپر اثر انداز ہو. اس لیے ہمیں درجہ پر درجہ بدلنا ہے، لمحہ پر لمحہ بدلنا ہے. جیسے ہی ایسے ماحول کے اندر ابلیس ہمیں ہمارے مقام سے ہٹانا چاہے، روح القدس کو ہم موقع دے کہ ہمیں خدا باپ کی صورت میں وہ بڑھاتا جائے. اور پھر روح القدس کیا کرتا ہے، وہ خدا کی الہی فطرت کو اور اس کے کردار کو، خدا کا کردار کتنے لوگ جانتے ہیں خدا کیسا ہے. اگر کسی انسان کو خدا کہہ دیا جائے تو انہیں کیا بات کر رہے ہو، میں خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا کردار تو عظیم ہے، اس کے کردار کی جو صفات ہے وہ بڑی بلند ہے. ہم جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ پاکیزگی راست بازی ہے، وہ گناہ کے ساتھ کسی طرح تو متفق نہیں ہو سکتا، لیکن خدا چاہتا